الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ نساء کی تفسیر کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے قید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اوڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں کچھ بھلائی رکھی ہے۔ تو یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کو خاص طور پر بیان فرمایا، اور یہ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے آیت رکھی ہے اس کا ایک شان نزول بھی ہے، اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کا اپنا سوتیلا بیٹا جو بھی ہوتا تھا وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر خود کرنا نہیں پسند کرتا تھا تو اسے دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوسری جگہ نکاح کرے گی تو وہ اپنے ساتھ کیا کرے گی؟ اپنا مال بھی لے جائے گی، اور اس طرح مرنے والے کا وارث وہ مال سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یا تو سوتیلا بیٹا خود کر لیتا تھا یا پھر اس کو خود بھی کرنے نہیں دیتا تھا، صرف اور صرف مال کی وجہ سے، یعنی عورت کی جو اپنی مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو بعض لوگ عورت کو اس طرح تنگ کرتے تھے کہ وہ مجبور ہو کر اپنا مہر اپنا مال سب چھوڑ دیتی تھی۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ پھر اسلام آیا اور آ کر اس ظلم کو ختم کیا اور اعلان فرمایا کہ عورت کوئی مال نہیں جسے وراثت کی طرح تقسیم کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر مر چکا ہے، اور اس کی دوسری بیوی سے جو بیٹا ہے اس نے مجھے گھر میں ڈال رکھا ہے، نہ وہ مجھے اچھا سلوک کرتا ہے مجھ سے، نہ مجھے آزاد کرتا ہے کہ میں دوسری جگہ نکاح کر لوں، تو ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر بیٹھو اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یقیناً کوئی حکم نازل فرمائیں گے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی وجہ سے نازل ہوئی، اور اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور پھر آگے کیا فرمائے؟ اور نہ روک کے رکھو ان عورتوں کو محض اس لیے کہ جو چیزیں تم نے انہیں دی ہیں، یعنی مال ہے، ہدیہ ہے، تو ان میں سے جو کچھ چیزیں تم واپس لے سکو، اس لیے ان کو نہیں روک کے رکھو۔ یعنی عورتوں کو اس طرح مت روکو، ان کو مت تنگ کرو، ان کو دباؤ میں نہ رکھو کہ وہ اپنا حق چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ بعض لوگ نہ اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، بس عورت کو لٹکا کے رکھتے تھے تاکہ وہ تھک ہار کر اپنا حق چھوڑ دے۔ تو فرمایا کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ یہ سخت ناانصافی ہے، ایسا کرنا ظلم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ آیت میں کہ صرف ان کو روک کے رکھنے کی اجازت ہے، اور کب ہے؟ جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی کوئی عورت ہے، اس نے زنا کر لیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں مرتے دم تک قید کر کے رکھو۔ لیکن یہ ابتدائی حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر 100 کوڑوں کا، رجم کی سزائیں کا نافذ کر دی تھی، اور قید والا جو حکم تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں تم عورتوں کو روک سکتے ہو، ہاں اگر عدت میں ہے عورت، تو عدت کے بعد عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا آیت میں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا اچھے طریقے سے زندگی گزارو، یعنی صرف خرچہ پانی کا حکم نہیں دیا بلکہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، یعنی اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، انسان
خوبیاں اور خامیاں دونوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی عورت میں کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرتے ہو تو سکتا ہے اس میں بعض خوبیاں بھی ہوں گی۔ اگر عورت شکل صورت کی لحاظ سے اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اخلاق کی بہت اچھی ہو سکتا ہے ہنرمند ہو، سلیقہ شعار ہو، صابر ہو، شاکر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کے کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 20 سورہ نساء کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق اور ان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اور یہاں یہ فرمائے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن بیک وقت تم دونوں کو نہیں رکھ سکتے ہو اور پہلی بیوی کو فارغ کر دیا کرنا چاہتے ہو تو اس کو جو بھی تم نے مال دیا ہوگا وہ تمہارے لیے واپس لینا جائز نہیں ہے، چاہے تم نے کتنا ہی مال اس کو کیوں نہ دیا ہو، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو یا تحفوں کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کی شکل میں۔ یعنی اگر ازدواجی زندگی میں ایسا ایک مرحلہ آ جائے کہ شوہر دوسری شادی کرنا چاہے یا پہلی بیوی سے علیحدگی کرنا چاہے کہ نوبت ایسی آ جائے، تو یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اب اسلام کیونکہ اسلام تو ایک حقیقت پسند ایک دین ہے، یہ انسان کی فطرت کو، اس کی کمزوری کو، اس کی حالت کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ طلاق نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ علیحدگی کے وقت انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آج محبت کے وقت تو لوگ بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن جب اخلاق ہوتا ہے نا، جب اخلاق ہوتا ہے تو زبان بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں۔ تو قرآن یہاں پہ انسان کے کردار کا امتحان لے رہے ہیں کہ چاہے تم نے لاکھوں کا، کروڑوں کا مال دیا ہو، سونا چاندی، زیورات، قیمتی تحائف، حتیٰ کہ اگر تم نے بہت بڑا مہر بھی دیا ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا تم بہتان لگا کر وہ مال لوگے؟ بہتان سے مراد جھوٹا الزام، یعنی بدنام کرنا، جھوٹی باتیں پھیلانا، خاندان میں ذلیل کرنا، صرف اس لیے کہ مہر واپس مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتان ہے، وہ اسم مبینہ، اور یہ کھلا گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوئی ہے تو اب جو چاہیں کر لیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، طلاق کے وقت بھی انصاف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہ سب کچھ باقی رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 20۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 21۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ اب اس سے پہلے جو آیت ابھی گزری ہے، آیت نمبر 20، کہ اگر مہر یا کوئی تحفہ دے چکے ہو تو واپس نہ لینا، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس حکم کی طرف کہ یہ صرف جو حکم ہے نا، یہ صرف قانونی انداز میں نہیں بلکہ جھنجھوڑنے والے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم کیسے واپس لوگے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارے، اس نے اپنا آپ تمہارے حوالے کیا، وہ تمہارے گھر آئی، اس نے تم پر اعتماد کیا، تمہارے ساتھ رشتہ بنایا، تمہارے نام سے جڑی، پھر آج جب دل بدل گیا، مزاج بدل گیا، ارادے بدل گیا، تو تم اس کا حق بھی واپس لینا چاہتے ہو۔ یعنی کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن انسانیت کا معیار بلند کر رہا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، بہت لوگ بہت عورتوں کے ساتھ ان کو تنگ کرتے تھے، دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو بیوی کو ایسے حالات میں ڈال دیتے تھے کہ وہ خود اپنا مہر واپس کر دے، اپنی جان چھڑائے۔
یا کسی پر الزام لگا دیا یا اس کا حق رک دیا اس کا، تو وہ مجبور ہو جاتی تھی۔ تو پھر اسلام نے کیا کیا، آ کر اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ جب کہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے، یعنی میاں بیوی کے قریبی تعلقات، جو قریبی تعلق کی طرف ایک اشارہ فرمایا، کیونکہ ان کے درمیان ایک ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا، وہ ایک دوسرے کے رازدار بن چکے تھے زندگی کے معاملات میں بھی، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جڑ چکے تھے، اور بیوی نے اپنا اعتماد، اپنا وقار، اپنی زندگی کا ایک حصہ شوہر کے حوالے کیا۔ یعنی قرآن مرد کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ عورت تمہارے لیے کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ وہ تمہارے نکاح میں آئی ہے، اس نے تمہیں وہ قربت دی جو کسی اور سے تمہیں نہیں مل سکتی، کوئی اور تمہیں نہیں دے سکتا ہے، پھر تم کیسے اس کے حق کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ پھر آگے فرمائے کہ عورتوں نے تم سے مضبوط عہد لیا، یعنی یہاں میثاق غلیظ کہا گیا ہے۔ میثاق غلیظ سے مراد مضبوط عہد، یعنی ایجاب اور قبول کے ذریعے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، مہر مقرر ہو چکا ہے، تم نے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے، یعنی ہم بستری کر لیے، تو اب مہر کے روکنے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی، یہ تمہیں پورا کا پورا ادا کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ نکاح جو ہے وہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، جس کا وزن جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ نکاح کا جو وعدہ ہوتا ہے نا، نکاح اس کا ایک عہد ہی ہوتا ہے، اور جس کا وزن قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ یہ صرف دنیا کے حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے جہاں تک کے عہد ہی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 22۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی ہے، گھناؤنا عمل ہے، اور بے راہ روی کی بات ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام بے شک نکاح کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے کہ نکاح کرو، پاکیزگی کے لیے کرو، نسل کے لیے کرو، اس کی حفاظت کے لیے کرو، مگر نفس کو ہر جگہ آزاد مت چھوڑو، نفس کو ہر جگہ آزاد مت چھوڑو، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان حدوں کو توڑنا صرف ایک معاشرتی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک دینی غلطی ہے، ایک اخلاقی غلطی ہے، ایک یہ فطری غلطی ہے۔ اب اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں بہت سی ایسے بے حیائی اور ظلم موجود تھے، اور ان میں سے ایک نہایت جو کبیر رسم تھی وہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا، جس کو سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا تاکہ وراثت کا معاملہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور یہ رشتوں کی پاکیزگی کو کیا کرتا ہے، یہ تباہ کرنے والی بات تھی۔ سوتیلی ماں کا مقام ماں کے مقام کے برابر ہے، چاہے وہ حقیقی ماں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حقیقی ماں نہیں ہے، وہ سوتیلی ماں کیوں نہ، مگر باپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے اس کا ایک خاص احترام قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے آ کر اس رسم کو کیا کیا، جڑ سے ختم کر دیا، اور فرمایا کہ نہ نکاح کرو، ولا تنکحوا، نہ نکاح کرو، ماں نے کہا جس سے نکاح کیا آباؤکم، تمہارے باپ نے، من نسائی، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، اب تم ان سے نکاح نہ کرو، وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام فرما دیا ہے، الا ما قد سلف، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا، وہ جہالت، وہ نادانی کی وجہ سے تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں پہلے ہو چکا ہے، اور جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا، اب یہ حکم آ جانے کے بعد یہ عمل ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر آگے مزید کیا فرمایا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اللہ کی سخت ناراضگی ہے، اور ایسا عمل کرنا جو اللہ کو کھینچنے والا، وساء وسبیلا،
وساء وسبیلا، اور بہت بڑا، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ گناہ کبھی اکیلا نہیں آتا ہے، گناہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ایک حد توڑتا ہے نا، جب کبھی کوئی انسان اللہ کی ایک حد توڑتا ہے تو دل کی سختی بڑھتی جاتی ہے، حیا کم ہوتی ہے، اور اوپر سے انسان مزید گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برا راستہ ہے، یعنی اس راستے پر قدم نہ رکھو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدوں کو پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس کی خواہشات ہے، شیطان کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔